نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز حضرات سامعین کرام، ہماری نمازوں کے تعلق سے اور نمازوں کے اوقات کے تعلق سے بھی کچھ مسائل پیش آتے ہیں کہ جن کا سمجھنا نماز کے درست ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ مثلا کس وقت سجدہ کرنا درست ہے، کس وقت سجدہ کرنا درست نہیں ہے، کس وقت نفلی عبادت درست ہے اور کس وقت نفلی عبادت درست نہیں ہے۔ چنانچہ انہی اوقات کے پیش نظر کہ جو روزمرہ ہمارے نمازیوں کو، مصلی حضرات کو پیش آتے ہیں، ایک نقشہ قائم کیا گیا ہے، اور یہ نقشہ تقریباً شہر کی مواضعات کی یعنی دیہات کی زیادہ تر مسجدوں کے اندر موجود ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی ہے اور دیگر ممالک کے اندر بھی اس کا اہتمام ہے، اور اس نقشے کو جو ترتیب دیا گیا ہے وہ بڑے ہی سوجھ بوجھ کے ساتھ، چھان پھٹک کر کے، علم کی روشنی میں، بڑے بڑے علماء کی نگرانی میں، اور خاص کر حضرت خطیب اعظم مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں اسے ترتیب دیا گیا ہے۔ ہماری بھی مسجد کے اندر یہ موجود ہے، تو اس میں خانہ زوال کا ہے، یعنی یہ زوال کیا چیز ہے، اور ایک سوال زوال کے تعلق سے یہ آتا ہے کیا زوال رات میں بھی ہوتا ہے، دن میں ہوتا ہے؟ تو اس پر کچھ لب کشائی کا ارادہ ہے، جسارت ہے، تو اسی اہتمام کے پیش نظر مصلی حضرات کے لیے کہ انہیں پریشانی نہ ہو، ایک زوال کا خانہ ہمارے نماز کے اوقات کے نقشے کے اندر دیا گیا ہے، اور اس کی ابتدا اور انتہا دونوں لکھی ہوئی ہے، یعنی یہ زوال کس وقت سے شروع ہوتا ہے اور کس وقت ختم ہوتا ہے۔ پہلے تو حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک تو طلوع آفتاب کے وقت، یعنی جب سورج نکل رہا ہو تو تقریباً 20 منٹ 15 منٹ کا وقفہ دیا گیا ہے کہ اس 20 منٹ کے بعد جب طلوع آفتاب ہو جائے تو پھر نفلی نماز یعنی اشراق کی نماز اور دیگر نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ خاص غروب آفتاب کے وقت کوئی نفلی نماز نہیں ہے، کوئی قضا نماز نہیں ہے، اور عصر کے بعد ہی غروب آفتاب تک کوئی نفلی نماز نہیں ہے، کیونکہ اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ہاں قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور
سجدہ تلاوت بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سجدہ تلاوت واجب ہے، واجب کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور قضا نماز بھی آدمی کے ذمے فرض ہوتی ہے، جیسا کہ وہ حدیث گزری ابھی چند روز پہلے یہاں عصر بعد جو ذکر کا اہتمام ہے کہ قضا نماز جب انسان کی ہو جاتی ہے تو اس پر وہ قضا نماز فرض ہوتی ہے، یعنی اسے وہ قضا نماز پڑھنا ہے، اس کے ذمے ہے۔ فرض اسے ہی کہتے ہیں کہ جو ذمہ داری بنے، کہ جس کو ادا کرنا ہو۔ چنانچہ قضا نماز پڑھنا یا سجدہ تلاوت کرنا یہ تو جائز ہے، لیکن نفلی نماز نہیں ہے، اور خاص غروب آفتاب سے 15-20 منٹ پہلے قضا نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی، سوائے آج کی عصر کے۔ فقہائے کرام نے فرمایا جس کی آج کی عصر کی نماز ابھی تک نہیں ہوئی ہے، فقہا فرماتے ہیں وہ تو ایسے وقت میں آج کی عصر پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر وہ چاہے کہ میں قضا نماز پڑھ لوں غروب آفتاب سے 15-20 منٹ پہلے، غروب آفتاب سے 15-20 منٹ پہلے میں سجدہ تلاوت کر لوں یا قضا نماز پڑھ لوں، تو فقہا منع فرماتے ہیں کہ اب یہ ایسا مکروہ وقت ہے کہ اس میں قضا نماز یا سجدہ تلاوت نہیں کی جا سکتی۔ ہاں آج کی عصر وہ اس میں فرض ہے، وہ اس کے لیے حکم ہے، اور اس کے علاوہ زوال کے وقت، اور اس کی وجہ بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کے بلند ہونے کے وقت، سورج کے نکلنے کے وقت، سورج کے غروب ہونے کے وقت، ان 3 اوقات میں سورج کی عبادت ہوتی ہے، اور یہ شیطان کا اتنا خاص تصرف ہوتا ہے، خاص اتنی شیطان کی اس وقت رغبت ہوتی ہے لوگوں کی طرف کہ اگر کوئی بندہ سجدہ کرتا ہوتا ہے تو شیطان اسے اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ان کفار کی عبادت کے اوقات ہیں، اور شیطان اس وقت خاص اپنی طرف نسبت کرتا ہے اس عبادت کی، اور اس وقت غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یعنی سورج کی، شیطان کی، تو فرمایا کہ اس وقت سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ یہاں قرآن پڑھا جا سکتا ہے، یہ مدارس ورنہ تو بند ہو جاتے اس وقت، زوال کے وقت مدرسے بند ہو جاتے، کیا شریعت کے خلاف مدرسوں میں کام کیا جا سکتا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ تو مدرسے قائم ہیں، اور چھٹی کا وقت بھی تقریباً کہیں 1 بجے ہے، کہیں 12:30 بجے ہے، کہیں 12 بجے ہے، تو تعلیم چلتی رہتی ہے۔ ہاں تلاوت جائز ہے، اس کے علاوہ ذکر جائز ہے، تسبیحات جائز ہے، سجدہ جائز نہیں ہے، بس سوائے سجدے کے باقی دعا بھی کر سکتے ہیں، اور دیگر عبادات تسبیحات وغیرہ کی جا سکتی ہیں، لیکن سجدہ کیونکہ یہ بہت عظیم عبادت ہے، اور سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس لیے سجدے کا کوئی بدل نہیں ہے۔ سجدہ بہت عظیم عبادت ہے، اور نماز میں سجدہ ہی ہوتا ہے، اس لیے نماز کا اس وقت حکم نہیں ہے۔ تو یہ 3 اوقات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ زوال کا جو کھانا ہے جو دیا گیا ہے، اس میں شروع کا وقت کہ زوال آج کس وقت شروع ہو رہا ہے، آج کس وقت ختم ہوگا، یہ سب دیا گیا ہے۔ اسی نقشے کے اعتبار سے ہمیں زوال کا لحاظ رکھنا ہے اور نماز ادا کرنا ہے۔ اور حضرت خطیب اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقشے میں لکھا ہے، جو ہماری مسجد میں بھی موجود ہے، اور میں نے عرض کیا کہ شہر کی اور دیہات کی، مواضعات کی زیادہ تر مسجدوں میں یہ نقشہ موجود ہے۔ فرمایا اگر جنازہ آ جائے زوال کے وقت میں باہر تو پھر دیری نہ کریں، نماز جنازہ ادا کر لیں۔ فرمایا جنازہ بھی نہ لائیں زوال کے وقت میں۔ اب جنازے میں سجدہ کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن فرمایا نماز جنازہ ایک دعا ہے لیکن بشکل نماز ہے، یعنی اس میں قیام ہے، وہ ایک
نماز کا ہی ایک تصور ہوتا ہے، حالانکہ اس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، لیکن ہم اسے کیا بولتے ہیں؟ نماز جنازہ۔ اس میں نماز کا لفظ منسوب ہے، یعنی ایک جماعت کی ترتیب، ایک صف بندی، ایک امام کا ہونا، مقتدیوں کا ہونا، کعبے کی طرف رخ ہونا، یہ ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں سوائے رکوع اور سجدے کے اور تلاوت کے۔ تو یہ بشکل نماز ہے، لیکن دعا ہے نماز جنازہ۔ فرمایا اسے بھی زوال کے وقت ادا نہ کیا جائے۔ اور دوسرا مسئلہ کہ زوال رات میں ہوتا ہے یا دن میں، تو یہ ہماری خاص کر خواتین میں یہ بات زیادہ تر رائج ہے، وہ رات میں بھی کچھ تصور رکھتی ہیں زوال کا۔ تو بھائی زوال رات میں نہیں ہوتا ہے، زوال سورج کے تعلق سے ہوتا ہے اور سورج دن میں ہوتا ہے۔ زوال سورج کے تعلق سے ہے، اگر سورج پر وہ وقت آ رہا ہے یعنی بلند ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ڈھلتا ہے تو اس وقت زوال ہوتا ہے، اور یہ چیز دن میں ہوتی ہے اور رات میں سورج نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ غروب ہو جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے، اب کسی دوسرے ملک کے اندر ہے، لیکن ہم اپنے ملک کے نظام سے چلیں گے۔ کوئی کہے صاحب سعودی عرب میں یا دوسرے ملک میں صاحب تو وہاں 2.5 گھنٹے کا بھی تو فرق ہے، وہاں روزہ ایک دن پہلے بھی تو ہوتا ہے، وہاں عید کی نماز ایک دن پہلے بھی تو ہوتی ہے، وہاں ایک دن پہلے روزہ بھی تو شروع ہوتا ہے، وہاں مغرب جب ہوتی ہے جب ہماری یہاں عشاء بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہم اپنے ملک کے حساب سے چلیں گے۔ اور دوسری چیز کہ پہاڑی علاقوں کا بھی فرق ہے کہ ہر جگہ کا زوال الگ ہے، کہیں زوال کا وقت زیادہ ہے، کہیں زوال کا وقت کم ہے، کہیں مختصر ہے۔ وہ الگ ممالک کے اعتبار سے، خطوں کے اعتبار سے اوقات کا فرق ہے۔ ایسی ہی نماز کے ٹائم ٹیبل کا بھی فرق ہے کہ اس کے علاوہ آپ دوسرے علاقوں میں جائیں گے تو اس نقشے کے اندر جو نماز کا وقت ہے جو ہمارے یہاں دیا گیا ہے وہاں کہیں 5 منٹ کا فرق ہے، کہیں 10 منٹ کا فرق ہے، کہیں آدھے گھنٹے پہلے ہوتا ہے۔ تو یہ الگ الگ ممالک کا حساب ہے، الگ الگ خطوں کا حساب ہے۔ ہمیں اپنے ملک کے اعتبار سے، اپنے علاقے کے اعتبار سے دیکھنا ہے اور اسی اعتبار سے، نقشے کے اعتبار سے چلنا ہے۔ بھائی اگر یہ چیز صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو یہ نقشہ پھر درست نہیں ہے۔ نقشے میں دیا گیا زوال کا وقت کا کھانے کا کوئی مقصد نہیں رہتا، پھر زوال کے وقت کے نقشے کے کھانے کا کوئی تصور ہی نہیں رہتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، میں نے اپنے ساتھیوں سے بھی اس مسئلے کے تعلق سے مشورہ کیا اور ان سے بھی تحقیق کی اور بڑے دیگر اساتذہ سے بھی، تو یہی بات نکل کر آئی ہے کہ جو حضرت خطیب اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دی ہے اور نقشے کا کھانا مرتب کیا ہے، اسی اعتبار سے ہمیں عبادت کرنا ہے۔ ہاں سجدہ نہیں ہے، باقی زوال کے وقت میں تلاوت کی جا سکتی ہے، تسبیحات پڑھی جا سکتی ہیں، دعائیں وغیرہ کی جا سکتی ہیں، بس سجدہ نہیں، یعنی سجدہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اور بھائی مختلف ذہن کے لوگ ہیں، مختلف سوشل میڈیا کے اوپر بھی علماء ہیں، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی غیر مقلد ہے، کوئی دوسرے مسلک کا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کس کی بات سن رہے ہیں اور کس عقیدے کی۔ یہاں جو مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں جو میں عرض کرتا ہوں وہ حنفی مسلک کے اعتبار سے عرض کرتا ہوں، اور ہم حنفی ہیں، حنفی مسلک سے ہمیں تعلق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، کوئی زوال کے وقت پڑھ رہا ہے، وہ پڑھتا رہے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کا اپنا عقیدہ ہے، اس کی اپنی نماز ہے، وہ اپنے عبادت کا ذمہ دار ہے۔ ہمیں اپنی مسلک کے اعتبار سے جو مسائل ہیں اس کی تحقیق کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقیدے کے اوپر ثابت قدم رکھے اور اپنے امام کی صحیح تقلید اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔